بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، محفل شب نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ثنا خواں موجود ہیں اور حمد و نعت و مناجات کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اور اب میں ملتمس ہوں سعدیہ عدیل سے۔ سعدیہ، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ آپ سوال یہ ہے کہ نفلی عبادات کی کیا اہمیت ہے آج کی رات؟ شکریہ سعدیہ، شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے سبحان جو اللہ۔ دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ واہ واہ واہ، ایک سبحان اللہ۔ میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو۔ واہ اے واہ واہ۔ حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، واہ واہ۔ اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکات ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سوال پوچھا گیا ہے نفلی عبادات کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں خوبصورت نظام حیات عطا کیا، اس میں ہم عبادت کو لیں جو نمازوں کی صورت میں ہے، یا ہم وہ عبادت لیں جو اللہ رب العزت نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پر زندگی کے مختلف میدان میں فرض کی ہے۔ تو عبادات کو تقسیم کیا گیا ہے، وہ فرائض ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جو لازم ہے ایک انسان پر، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو سخت گناہگار ہے۔ فرائض کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے، واجبات کے بعد سنت آتی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کا عمل مسلسل رہا، وہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ بن گیا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ اور پھر نوافل کا۔ یہ نوافل جو عبادت کی صورت میں، نماز کی صورت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، انہیں ادا کرتے ہیں سجدہ شکر کے طور پر، کبھی توبہ کی صورت میں، کبھی حاجات کی صورت میں۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس پر اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جس پر ذمہ داری فرض نہ تھا مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کی عبادات کو بیان کیا، ان کے مناجات کے انداز کو بیان کیا، ان کی دعاؤں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے احوال بیان کیے، اور اس لیے بیان کیے کہ اے لوگو تم بھی سیکھو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہیں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے وہ نیک بندے راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ راتوں کو بسر کرنے کا انداز کیا ہے؟ کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی اوطاق میں ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے ممبر میں ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے کونے میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، مسجد کا کونا ڈھونڈتے ہیں رات کی تاریکی میں اور چادر لے کر آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تین حالتیں ہیں انسانوں کی۔ وہ کبھی حالت کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی بیٹھنے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے بل لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی بات کی کہ الذین یذکرون اللہ، اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی صورتیں کیا کیا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں کہیں کھڑے ہیں تو تب بھی ان کا دل اللہ کی بارگاہ میں ہے، ان کی روحیں اللہ کے نور سے منور ہیں۔ وہ کہیں بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ پہلوؤں کے بل جب تھک کے لیٹ جاتے ہیں بستر پر تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو نفلی عبادات میں آتا ہے، مگر اہل محبت اشاق ذوق و شوق سے کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، آنسوؤں کے قطروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد کرنے کے مختلف طریقے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ملتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ نے عبادات کو فقط اس پر مختص نہیں کیا کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانا
عقائد کو درست رکھنا اور اس کے بعد رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنا، مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں ہی نہ رہنا بلکہ اتباع رسول تک جا پہنچنا، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سرشار رکھنا۔ اس عالم میں جب اللہ سے محبت میں انسان کا دل بھرا ہوتا ہے نور سے، اس کے بعد اس کی ہر حرکت، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم نفلی عبادات پر غور کریں تو آپ دیکھیں رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد اہل اللہ اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب جب اتنی خوبصورتی سے مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے تو میری ایک طبیعت چاہ رہی ہے کہ جب آج رات آپ تنہائی میں ہو، جس کو ترنم سے آتا ہے وہ اسی حسن ترنم سے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی توبہ کو پیش کرے، اپنی عرضیوں کو پیش کرے، جسے بولنا آتا ہے وہ بولنے کے مختلف انداز سے پیش کرے، جسے شاعری آتی ہے وہ شاعری کی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں جائے، مگر کیا ہے جانا اخلاص کے اس نور کے ساتھ ہے کہ آنا ارید و وجہک، مولا تیری رضا کے سوا کچھ مطلوب نہیں، نہ جاہ و منصب چاہیے، نہ مال و زر چاہیے، اے اللہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، جو اخلاص کے نور کے ساتھ آتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے انوار اور تجلیات اس کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذکر اللہ ہے یا نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں جو آپ اطاعت الہی میں کرتے ہیں، وہ معاشرتی زندگی ہے، وہ آپ کے معاش کے طریقے ہیں، یہاں تک کہ رزق حلال کمانا بھی اللہ نے عبادت میں شمار کر دیا۔ مگر اس رات کے لیے خصوصی طور پر جیسے ابھی ندا بھی بیان کر رہی تھی، یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ الصق ہے، اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور اعمال نامے ابھی وقت ہے آپ کے پاس رد اور قبولیت کا، ابھی وقت ہے آپ کے پاس اپنے اعمال نامے لکھ دینے کا۔ اور کیسے کہ وہ اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو مٹا ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم میں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم ہیں گناہگار، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اگر ہم توبہ کریں، اللہ کے بخشش کے خزانوں سے مانگیں، اس کا کرم مانگیں، تو بے شک جب اعمال نامہ اٹھایا جائے گا تو آپ کی مرضی کا، اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا سے مل رہی اس کی ہے، عطا سے بھی یہ ہے، بھی کتنا کرم ہے بے آپ کا۔ شک بے شک، کیونکہ اللہ نے یہ رات واضح کر دی، لیلۃ القدر کو چھپایا، اس رات کو بیان کر دیا۔ اور ندا آپ غور کریں کہ وہ خالق کائنات منتظر، اس کی رحمت منتظر ہے اپنے بندوں کی کہ میرے بندے آئیں اور میری بارگاہ سے خزانوں کو پائیں۔ پھر یہ رات بجٹ کی رات ہے، بجٹ کسے کہتے ہیں؟ رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ رات آپ اپنا رزق لکھوا سکتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھوا سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب آؤ اور مانگو اس اللہ کی بارگاہ سے، بے شک وہ عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اس لیلۃ المبارکہ کا جب ذکر ہوا تو حامیم سے ہوا، حامیم دو قسمیں کھائیں اللہ نے، اور علماء بیان کرتے ہیں بے شمار تفاسیر اس کی لکھی گئی۔ ہاں سے مراد کہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے، سبحان اللہ نے اس حق کو بیان کیا، اور میم سے اپنی محبت کو بیان کیا، سبحان وہ اللہ اللہ، کی سبحان محبت اللہ۔ جو اپنے بندوں سے ہے۔ ایک محبت وہ ہے جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور اپنے دعوے پر نگاہ ڈالیے دن رات کثافتوں سے بھرے رہتے ہیں، غلاظتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ ایک اس کی محبت ہے کہ وہ عطا پر عطا کیے چلا جاتا ہے، بے حد و حساب دیتا ہے، بار بار عطا کرتا ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نفلی سبحان عبادات قرب الہی عطا کرتی ہیں، نور الہی عطا کرتی ہیں، وصل الہی عطا کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جن کو عطا ہوتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت سے سرچار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت کا نور عطا فرمائے، اخلاص کا نور عطا فرمائے۔
اور ہمیں بھی ویسا سلیقہ عطا فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں اسی انداز سے جائے جس انداز کو وہ پسند کرتا. سبحان بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب میں سعدیہ عدیل سے ملتمس ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ. آپ نے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے، ایک فکری پہلو، اصلاحی پہلو، کتنے سارے مضمر تھے. اب کوئی سمجھنے والا ہو تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اپنی ذرا سی صحیح سے ایفرٹ سے، کوشش سے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہ سمجھ کے نوافل چھوڑ دیتے ہیں اور ہم قضائے عمری کی فکر کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، لیکن آفٹر قضائے عمری ہمیں نوافل کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نوافل جو ہیں یہ تطوع کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یعنی یہ زائد اعمال ہیں اور یہ وہ ایکسٹرا اعمال ہیں. جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت ہے، تو محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ ایکسٹرا بھی کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کو ایکسٹرا منانا چاہتے ہیں تو کچھ ایکسٹرا بھی کرنا پڑے گا. تو اگرچہ یہ ایکسٹرا اعمال ہیں، یہ زائد اعمال ہیں، لیکن یہ واجبات کی کمی کو اور ان ادر ورڈز فرائض کی بھی کمی کو حدیث کے الفاظ میں پورا کرتے ہیں. تو اگر آپ کے فرائض کہیں کم رہ جائیں گے نا تو یہ نوافل کام آئیں گے. تو نوافل کی بھی کثرت کیجیے. اور سعدیہ عدیل میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ دعائیہ کلام ہمیں سنائیے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سیوا نہانا بار بار. اور لپٹنا ملتزم سیوا نہانا بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. یاد آتی
بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا چاہتا ہوں تنہا ہے حبیب گردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب گردگار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا دل بے قرار حاضری کی آرزو نے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محفل شب توبہ آپ ARYQ-TV پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان آپ کی پسندیدہ مذہبی اسکالر محترمہ امتیاز جاوید قاقوی صاحبہ اور آپ کی پسندیدہ ثنا خواں موجود ہیں۔ جناب، عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں بارگاہ رب العزت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مولا تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ پروردگار ہمیں حیادار بنا، ہمیں حیا مند بنا۔ پروردگار سیرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ چلنے والا بنا دے۔ مولا ہمیں چادر زینب اوڑھنا نصیب فرما دے۔ مولا ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی بردباری عطا فرما دے، ان کے جیسی پرسنالٹی اور جس طرح کی وہ تاجرہ تھیں اور جو ان کی شان تھی ویسی شان آج ہر عورت کو عطا فرما دے۔ ہمارے درمیان بڑی شان والی عورتیں، بڑی شان والی بہنیں اور بچیاں موجود ہیں، اور ایک ایسا ہی شاندار نام حوریہ فہیم قادری، کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم آپا، السلام۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ تفصیل سب اکثر بولتے ہیں کہ جی توبہ کرنا چاہیے، آج کی رات جتنا توبہ کر سکتے ہیں کریں، تو توبہ کے فوائد، اس کی اہمیت اور اس کی کیا تفصیل ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے توبہ کرنے کا، اس حوالے سے لوگوں کو ذرا بتائیے گا، جزاک اللہ۔ شکریہ حوریہ، شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، ان سے بھی اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی، ان کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ توبہ در حقیقت کیا ہے؟ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا۔
اور حقیقت میں اصطلاح میں ہم اسے کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو انسان ندامت محسوس کرے، اس پر پشیمان ہو، اور پشیمان ہوتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرے، اور رجوع اس انداز سے کرے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، جو مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، آئندہ میں اس گناہ کو ترک کرنے کا عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے الندم التوبہ، کہ توبہ حقیقت میں کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایک تائب شخص جیسے اسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو ہم سے غلطی ہو جائے تو انسان نہیں بھولتے، انسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں موقع پر تم نے ایسا کیا تھا، مگر وہ اللہ رب العزت، نافرمانی اس کی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مگر بندے نے توبہ کی ان طریقوں کے مطابق جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے عطا کیے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ زمین کے ذروں میں بھی ان کا کہیں ذکر نہیں رہتا، اتنا مٹا ڈالتا ہے، اس بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان یہ توبہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ عالم ہے، وہ عابد ہے، وہ طالب علم ہے، وہ گناہگار ہے، وہ نیکوکار ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں تو باقی انبیاء کی بھی دعائیں مذکور ہیں جس میں اللہ سے وہ توبہ کر رہے ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر ہم کس شمار میں جب وہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ توبہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک عوام الناس کی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ایک خاص کی ہے کہ وہ غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں، ایک خاص الخاص کی توبہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اور مقام پانے کے لیے اپنے پچھلے مقام پر توبہ کرتے ہیں۔ تو اس توبہ کی ہم سب کو ضرورت ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں کہ آپ ایک جملہ بھی کہیں تو جملہ پرتاثیر ہو۔ جب آپ کہیں کہ میرے رب میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو آپ کی نگاہ اپنے گناہوں پر اور اپنی خطاؤں پر ہو، اور اس کے بعد آپ اس سے اپنی زبان میں کہیں کہ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی بخشش منتظر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا رب تیرے کرم کی دہائی شب برات، یا رب تیرے کرم کی دہائی شب برات، بھر دے میرا بھی دامن گدائی شب برات، سوکھا ہوا ہے باغ عمل اے میرے کریم، اس کو ملے بہار عطائی شب برات، اور مجھ کو بھی اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لے، مجھ کو بھی، ہم سب کو اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لے، کتنوں کی لاج تو نے بچائی شب برات۔ اور یہ الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں، آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ رات شب نجات ہے، یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش فرماتا ہے اور نجات کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 بھلائیوں والی رات میں سے ایک رات ہے، تو بڑی بھلائی والی، بڑی بابرکت رات ہے۔ جناب، اس آیت کے ساتھ آج کی گفتگو کو تمام کروں گی اپنی طرف سے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، تو دوڑ لگا دیجئے۔ دیکھتے ہیں کون فرسٹ آتا ہے، دیکھتے ہیں اس ریس میں کون جیتتا ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے میں پیچھے مت ہٹیے، کوشش کیجئے، پہل کیجئے، کسی دوسرے کی نیکی کا انتظار مت کیجئے، آپ نے فرسٹ آنا ہے۔ اور ہر انسان نے یہی سوچنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی رگوں پہ میں اسی تعلیم کو ڈالنا ہے کہ بیٹے تم اسکول جاؤ، تم گھر میں ہو، تم کہاں بھی کہیں بھی موجود ہو، تمہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بننا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کیا کرتے تھے، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کیا کرتے تھے، اور اپنی طرف سے نہیں، حضور نے فرمایا، حضور نے تلقین فرمائی، اللہ
تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا کلام کہ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. تو آج جب رب خود ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میری بہنوں، میری ماؤں، میری پیاری بچیوں جو یہاں موجود ہیں، اور ہمیں ہمارے ARYQTV کے اسکرین کی وساطت سے جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، وہ ندامت کے ساتھ، وہ خجالت کے ساتھ، وہ شرمندگی کے ساتھ ہوئے ہوں گے گناہ. میں نہیں کہتی کہ مجھ سے نہیں ہوئے یا کسی سے نہیں ہوئے، لیکن ٹھیک ہے گناہ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ واٹ از نیکسٹ؟ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور وہ مان جائے گا. وہ بڑا غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. مولا ARYQTV کی اس کاوش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا کر دے، اور میری بہنوں کا پڑھنا قبول فرما دے. اور حوریہ میں آپ سے ملتمس ہوں، اور اس کے میری کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. حوریہ فہیم قادری کی خوبصورت التجائیں، اور ان کے بعد میں دعائیہ کلمات کے لیے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے ملتمس ہوں، اور میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تیرا نام رحمان اور غیر رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھگرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو عفو معاف فرما اے رحیم، رحم فرما. ڈھونڈیں گے تیری رحمت بخشش کے ساتھ بہانے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. اور شعور خام سگی فکر نارسا ہے سگی، تیری توصیف میرا مذہب ہے. اور جو تیری حمد سے غافل ہے وہ آدمی کی نہیں، اور جو غافل نہیں وہی محذب ہے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے
जाती है फलक पर रंग मिलाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, दुआ यूं अर्ज़ कर अर्शे लागी थाम के ऐ खुदा दिन फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के, और खल्क़ के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए हार गए बदकार गए डूबे हुए जिल्लत में, या अल्लाह हो या रहमानो, या अल्लाह हो या रहमानो, या रहीम करम कर हमारे हाल पर, ऐ करीम करम कर हमारे हाल पर, ऐ करीम। सुभान अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठा लें सब लोग। मोमिनो वक्त रहमत रब है, मांगो जो दिल का मतलब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अमानुल खाइफीन, या मुजीबुस साहिलीन, या गफूरुर रहीम। ए बारे इलाहा, या रब्बल आलमीन, आज तेरी रहमत आवाजें दे रही है। या मेरे रब, ए अल्लाह, हम सबको, हम सब की गलतियों को, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ए रहमतों वाले मौला, ए बख्शिशों वाले मौला, या रहमान, तू अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता। ए अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार, हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों को अपने अनवार और तजल्लियात से भर दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क अता फरमा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, आज की रात कोई महरूम न रहे। मौला, तमाम जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा फरमा, तमाम तंगदस्तों को खुशहाली नसीब फरमा, तमाम बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा। मौला, जो शादी की उम्र को पहुंच गए उनको बेहतर ज़ौज अता फरमा, उनको बेहतर जोड़ के रिश्ते अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, आज हम सबको उम्मत मुसलमान को ताइब होने की तौफीक अता फरमा, हम सब तेरी तरफ रुजू करने वाले बन सकें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में इखलास का नूर अता फरमा, अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा, अपनी कुर्बत का नूर अता फरमा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान को दुश्मनों की मैली निगाह से महफूज फरमा। या अल्लाह, आलम इस्लाम को एक कर दे। मौला, आलम इस्लाम को इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, ARYQ TV की इंतजामिया के लिए, अपनी बहनों के लिए, शुरकाए महफिल के लिए, हाजरीन और नाजरीन के लिए, सामईन के लिए मौला दुआ करती हूँ। ऐ बारे इलाहा, मुझ गुनाहगार को न देख, मुझ खताकार को न देख। मौला, कितने इबादत गुजारों ने हाथ उठाए हुए हैं। मौला, ऐ बारे इलाहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख अनवर के वास्ते हर एक को अता फरमा। मौला, कोई महरूम न रहे, हर एक की झोलियां भर दे, हर एक को बामुराद कर दे। ऐ अल्लाह, हर एक को बख्श दे। ऐ अल्लाह, जो लोग जा चुके हैं मौला,
اے بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ وقت نزا کو آسان فرما دینا، مولا کلمے پر موت نصیب کرنا، شہادت کی موت نصیب کرنا، مدینہ پاک میں 2 گز زمین نصیب کرنا، مولا جنت البقیع میں جگہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔